سورہ یوسف مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے اور اس میں 111 آیتیں ہیں اور 12 رکوع ہیں۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم و کرم والے ہیں۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ حروف مقطعات ہیں الف لام را، اللہ ہی بہتر جانتا ہے ان کے اصل معنی کیا ہیں۔ متشابہات میں سے ہیں تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں اتارا ہے تاکہ تم اسے سمجھ پاؤ۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، یہ قرآن جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے، اس کے ذریعے سے ہم آپ کے سامنے بہترین انداز میں واقعات کو بیان کرتے ہیں، یا ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں ایک بہترین قصہ اس قرآن کے ذریعے سے جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا۔ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اگرچہ اس سے پہلے آپ اس سے ناواقف تھے، ناواقف لوگوں میں سے تھے۔ سورہ یوسف مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے اور اس کی کچھ خصوصیات ہیں جو قرآن کریم کی دیگر صورتوں میں نہیں ہیں۔ مثلا ہر پیغمبر کے زندگی کے اس پہلو پر روشنی ڈالی گئی ہے قرآن کریم کے مختلف مواقع مختلف جگہوں میں، جس میں عبرت کا سامان موجود تھا امت کے لیے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے پورے واقعے کو بچپن سے لے کر آخر تک، جوانی بڑھاپے، سارے کے سارے واقعوں کو ایک ہی جگہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اصلاً کچھ کفار کی دوستی تھی یہودیوں کے ساتھ، تو یہودیوں کے ذریعے سے معلوم کر کے کفار نے یہ سوال کیا، یا یوں کہہ سکتے آپ یہ سوال یہودیوں کی طرف سے آیا تھا کہ تم ان سے پوچھو کہ اگر وہ سچے اللہ کے پیغمبر ہیں تو یوسف علیہ السلام شام سے مصر کیسے منتقل ہوئے تھے، ان کا کیا قصہ ہے وہ بیان کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا کا پورا قصہ اتارا، اور جس میں ان کے اس سوال کا جواب دیا گیا کہ وہ شام سے مصر کیسے منتقل ہوئے اور مصر کے اندر انہوں نے زندگی کیسے گزاری۔ آج کے سبق میں ہم حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کو 4 دوروں پر اور 4 حصوں پر تقسیم کریں گے۔ ایک حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا وہ حصہ جو بچپن کا ان کا شام کے اندر والدین کے ساتھ گزرا، پھر زندگی کا دوسرا دور جس کو ہم الگ سے بیان کریں گے، ان کی مصر کے اندر آمد اور عزیز مصر کے گھر میں ان کا قیام، وہاں پر ان کے ایمان کی آزمائشیں، جس کو دور غلامی سے بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ تیسرا دور حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا وہ جو ان کا جیل کے اندر گزرا، جیل کے اندر پیش آنے والے حالات و واقعات۔ چوتھا دور جب وہ مصر کے بادشاہ بنے اور پھر اس بادشاہ بننے کے بعد ان کا اپنے بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک، والدین کے ساتھ حسن سلوک، اور اس دوران جو یعقوب علیہ السلام اور ان کے خاندان پر مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں، ان چیزوں کا تذکرہ، اور پھر آخری رکوع کے اندر انشاءاللہ العزیز اس پورے واقعے سے حاصل ہونے والا جو سبق ہوگا اس کو بیان کیا جائے گا۔ تو چلیے ہم چلتے ہیں زندگی کے پہلے دور کی طرف۔ حضرت یوسف علیہ السلام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آپ کو کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم کہا، شریف
شریف کا بیٹا، دادا بھی شریف، پردادا بھی شریف۔ ان کے والد کا نام یعقوب علیہ السلام، وہ بھی پیغمبر، خود یوسف علیہ السلام یہ بھی پیغمبر، دادا وہ بھی پیغمبر حضرت اسحاق علیہ السلام، اور پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ بھی پیغمبر۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تھا، روئے زمین کے اندر سب سے اچھا آدمی کون ہے، خوش نصیب انسان کون ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا تھا یوسف علیہ السلام۔ بڑی لمبی روایت ہے، میں صرف ایک ہی جز کو بیان کر رہا ہوں، کیونکہ اس لحاظ سے وہ خوش نصیب ہیں کہ 4 پشتوں تک سارے کے سارے ان کے آبا و اجداد پیغمبر ہی پیغمبر تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی یوں محسوس ہوتا ہے غالباً روایت سے ان کی 3 بیویاں رہی ہیں، اور کچھ روایت سے یوں محسوس ہوتا ہے 2 تو یقیناً تھی۔ ایک اہلیہ سے ان کے 10 بیٹے تھے، اور دوسری اہلیہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے۔ ایک کا نام تھا بنیامین اور دوسرے بیٹے کا نام تھا یوسف علیہ السلام۔ ان 10 بھائیوں کو چونکہ یہ چھوٹے تھے، اور کچھ روایات سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ ان کی والدہ کا بچپن ہی کے اندر انتقال ہو گیا تھا، یوسف علیہ السلام کے والدہ کا اور بنیامین کے والدہ کا، اور یہ چھوٹے تھے۔ تو یوں والد کا ایک فطری نیچرلی عمل ہوتا ہے کہ جو اولاد کمزور ہوتی ہے اس سے والد کو زیادہ محبت ہوتی ہے بنسبت اس اولاد کے جو طاقتور ہوں۔ دنیا کے اندر آپ کسی سے تعلقات رکھیں گے تو اس کا پیمانہ یہ ہے کہ جو شخص جتنا طاقتور ہو، جو شخص جتنا پیسے والا ہو، عہدے والا ہو، اس سے اتنی زیادہ دوستی رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ لیکن ماں باپ کا طرز عمل اس سے مختلف ہوتا ہے۔ والد اپنی اولاد کی طاقت یا عہدے کو دیکھ کر اس سے محبت نہیں کرتی ہے، بلکہ جو کمزور ہوتا ہے والدین کو اس سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ یوں چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی چھوٹے تھے، کمزور تھے، تو ان سے ان کے والدین کو زیادہ محبت تھی بنسبت دیگروں کے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بھائی ان سے حسد میں مبتلا ہو گئے کہ والد ان سے زیادہ پیار کیوں کرتے ہیں ان دونوں بیٹوں سے، اور وہ بھی سوتیلا پن جہاں آلریڈی حسد کے اسباب موجود ہوتے ہیں، مائیں جدا جدا ہوتی ہیں اور حسد کے اسباب آلریڈی موجود ہوتے ہیں، تو یہاں پر حسد مزید بڑھ گیا۔ اس سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام ایک خواب دیکھتے ہیں۔ خواب یہ دیکھا کہ چاند اور سورج اور 11 ستارے ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے اس خواب کو ذکر کرتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، ابا جان میں نے اس طریقے سے خواب دیکھا ہے۔ وہ سمجھ گئے چونکہ پیغمبر تھے کہ میرے اس بیٹے کو اللہ تعالیٰ بڑا عہدہ اور بڑی عزت سے نوازیں گے، لیکن اگر بھائیوں کو یہ خواب معلوم ہو گیا جہاں آلریڈی رقابت اور حسد موجود ہے تو وہ ضد اور حسد پر اتر آئیں گے۔ چنانچہ یعقوب علیہ السلام نے کہا، بیٹا اپنے اس خواب کو بھائیوں سے بیان نہ کرنا، کہیں وہ تمہارے خلاف کوئی سازش نہ کریں، اور شیطان تو ہے انسان کو بھڑکانے والا، شیطان ان کو بھڑکا کر تمہارے خلاف کسی سازش پر آمادہ نہ کرے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ اکثر والد کے ساتھ رہتے تھے تو عموماً چاہتے تھے بھائی کہ اس کو ہمارے ساتھ چھوڑا جائے، اور 1-2 بار گزارش بھی کی۔ حسد کی آگ میں جلتے جلتے وہ اس مقام پر پہنچ گئے کہ مشورہ ہوا یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا جائے۔ اکثر نے یہ کہا کہ یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو، اور قتل کرنے کے بعد نہ رہے گی بانس نہ بجے گی بانسری، جب یوسف ہی نہیں رہیں گے تو والد کی آخر کار 2-4 مہینے کے بعد روئیں گے دھوئیں گے، اس کے بعد ساری کی ساری محبت کے حقدار تم ٹھہرو گے اور والد کی توجہات تمہاری طرف خود ہی مڑ جائیں گے۔ سب سے بڑے بھائی غالباً جن کا نام روایات میں یہودا آتا ہے، انہوں نے کہا کہ بھئی قتل کرنے سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا، خامخواہ گنہگار ہو جاؤ گے، ایسا کرو کہ اس کو کسی راستے میں آنے والے کنویں کے اندر ڈال دو، پھر وہاں سے کوئی قافلہ ہوگا وہ ان کو اٹھا کے لے گا، تمہاری مراد بھی پوری ہو جائے گی اور قتل کا گناہ بھی نہیں چڑھے گا، اور تم جو چاہتے ہو کہ والد کی توجہات تمہاری طرف پھر جائیں مڑ جائیں، وہ مقصد حاصل ہو جائے گا۔ چنانچہ اسی بات پر اتفاق ہوا۔
حضرت یوسف علیہ السلام کے سلسلے میں اب یہ آتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس اور کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام سے، ابا جان آپ یوسف کے متعلق ہم پر کبھی بھروسہ کرتے ہی نہیں، ہمیشہ اس کو اپنے ساتھ چپکائے رکھتے ہیں، اس کو چھوڑے تھوڑا سا آزاد، تھوڑا کھیلے گا کودے گا، کل ہم پکنک پہ جا رہے ہیں اس کو بھی ہمارے ساتھ بھیجے، ہم وہاں پر دوڑ لگائیں گے یہ بھی دوڑے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا میں کیسے بھروسہ کر سکتا ہوں، مجھے اندیشہ ہے کہ تم اسے لے جاؤ، تم کھیل کود میں مشغول ہو جاؤ اور بھیڑیا اس کو کہیں کھا نہ جائے۔ ممکن ہے کنعان کا جو یہ علاقہ تھا جہاں یعقوب علیہ السلام آباد تھے، شام ہی کا ایک حصہ تھا یہ ملک شام کا، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تم کھیل کود میں مصروف ہو جاؤ اور بھیڑیا اس کو کھا جائے۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ بھیڑیا اس کو کھا لے جبکہ ہم اتنی بڑی جماعت کے اندر موجود ہیں۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ وہ لے جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر جب تک کہ والد کی نظر میں تھے، کبھی ایک کندھے پہ اٹھا رہا ہے کبھی دوسرا کندھے پہ اٹھا رہا ہے، چلتے رہے آگے کے لیے۔ جب نظروں سے والد کے اوجھل ہو گئے تو جس کے کندھے پر تھے اس نے اٹھا کر پٹک دیا۔ کچھ روایات میں آتا کہنے لگا تو خواب دیکھ رہا تھا نا کہ چاند سورج اور ہم سب تجھے سجدہ کریں گے، دیکھ لے اب تیرے ساتھ ہم کیا سلوک کرتے ہیں۔ ممکن ہے وہ خواب آؤٹ ہو گیا ہو، راز ظاہر ہو گیا ہو۔ چنانچہ اس کے بعد انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دور لے جا کر ایک کنویں کے اندر، ویرانے کے اندر پھینک دیا اور پھر دن بھر ادری رہے۔ ایک بکری کو ذبح کیا، کرتا ان کا نکال لیا تھا اور بکری کو ذبح کرنے کے بعد بکری کے بچے کا خون جو ہے اس کرتے پر لگایا اور رات کے وقت اپنے والد کے پاس پہنچے روتے ہوئے، ابا جان ہم کھیل کود رہے تھے کہ اچانک بھیڑیا آیا اور اس نے یوسف علیہ السلام کو کھا لیا۔ رات کے اندر آنے کا ان کا مقصد یہ تھا کہ جو ان کے چہرے کی مصنوعی بناوٹ تھی اور چہرے پر مصنوعی قسم کا انہوں نے دکھ ظاہر کرنا تھا، وہ تاریکی میں کم نظر آتا، ممکن تھا کہ روشنی میں یہ لوگ پکڑے جاتے۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کرتے کو دیکھا اچھی طریقے سے، کہ بڑا عقل مند بھیڑیا تھا، کرتا پہلے نکالا اور پھر کھایا۔ اس سے حضرت یعقوب علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ ان کو کسی بھیڑیے نے کھایا نہیں بلکہ انہوں نے کچھ سازش کی ہے۔ کہا میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پر اب بھروسہ کروں گا اور اللہ ہی سے مدد طلب کروں گا اور صبر کروں گا، ایسا صبر جمیل کہ زبان پر حرف شکایت بھی نہیں لاؤں گا۔ ایک قافلہ آتا ہے کچھ دنوں کے بعد جو یہیں ملک شام سے مصر کی طرف جا رہا تھا، پانی کی تلاش میں کسی شخص کو بھیجا کہ دیکھو بھائی وہ فلاں جگہ کنواں ہے اور وہاں سے پانی لے آؤ۔ وہاں پر انہوں نے جب ڈول ڈالا نیچے اس کے اندر کنویں کے اندر، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے رسی کو پکڑا اور ڈول ڈالنے والے نے جب دیکھا نیچے سے خوبصورت لڑکا نکل آیا تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس نے سامان تجارت سمجھ کر، اس زمانے کے اندر انسانوں کی تجارت ہوا کرتی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام کو چھپا لیا کہیں دوسرے لوگ اس میں شریک نہ ہو جائیں اور میں ان کو غلام بنا کر مصر کے اندر بیچ دوں گا۔ چنانچہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو لایا اور بازار مصر کے اندر بیچا۔ یہ زندگی کا پہلا دور ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، جس کو میں نے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کیا۔ پہلے ہم زندگی کے اس دور کو، اس عرصے کو، اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد جو زندگی کا اگلا سٹیج اور اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے ان کی جوانی کا، ان کی غلامی کا اور مصر کے اندر رہنے کا، پھر اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا، یاد کیجئے جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا اے ابا جان میں نے دیکھا ہے 11 ستاروں کو اور چاند اور سورج کو، انہیں میں نے دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، کہنے لگے یا بیٹا اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، فیکیدوا لک کیدا، وہ تمہارے خلاف کوئی سازش کرنے لگ جائیں گے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، یقیناً شیطان انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے۔ وکذالک یجتبیک ربک ویعلمک من تأویل الاحادیث ویتم نعمتہ علیک وعلی آل یعقوب۔ یاد رکھیے کہ کھلم کھلا دشمن کا جو لفظ آتا ہے، دشمنوں کی 2 قسمیں ہوتی ہیں،
ایک دشمن وہ ہوتا ہے یعنی کاشر پٹ اگر پانون ماری تو ترائی شہلس مز، پانون اگر ماری تو تھائی شہلس مز، لیکن شیطان ایسا دشمن ہے کہ یہ اپنے شکار کے سلسلے میں کسی بھی قسم کا آر نہیں کھاتا، ترس نہیں کھاتا، پہلے گناہ کرائے گا اور پھر آخر میں ذلیل و رسوا بھی کرائے گا، گناہ کرائے گا اور ساتھ میں ذلیل و رسوا بھی کرائے گا۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اسی طریقے سے آپ کے رب نے منتخب کیا آپ کو، وَيُعَلِّمُكَ اور سکھلائے گا آپ کو خوابوں کی تعبیر، وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ اور پورا کرے گا اپنا انعام سے مراد یہاں پر نبوت آپ پر اور یعقوب کی آل پر، کما اتمہا جیسے کہ پورا فرمایا اس نبوت کے انعام کو آپ کے آبا و اجداد پر اس سے پہلے یعنی ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام پر۔ ان ربک علیم حکیم، یقین آپ کا رب جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ لقد کان فی یوسف علیہ السلام کے واقعے میں اور ان کے بھائیوں کے واقعے میں نشانیاں ہیں للسائلین پوچھنے والوں کے لیے۔ کن لوگوں نے پوچھا تھا؟ شروع میں نے آپ کو بیان کیا، یہودیوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کروایا تھا اور پوچھوایا تھا کہ اگر وہ واقعتاً اللہ کے پیغمبر ہیں تو پھر وہ جواب دیں کہ یوسف کا قصہ کیا ہے اور وہ شام سے مصر کیسے منتقل ہوئے تھے۔ اللہ نے کہا ان پوچھنے والوں کے لیے اس میں سامان درس موجود ہے کہ یہ پیغمبر اگر ان کا واقعہ پورا کا پورا بیان کر رہا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کی وحی ان کی طرف آ رہی ہے۔ اپنے گھر سے کیسے بیان کرتے؟ اذ قالوا لیوسف واخوہ، جب ان کے بھائی کہنے لگے یوسف اور ان کے بھائی زیادہ محبوب ہے ہمارے والد کو ہماری بنسبت، ونحن عصبہ جبکہ ہم ایک مضبوط جماعت ہیں، ان ابانا لفی ضلال مبین یقیناً ہمارے والد کھلم کھلا گمراہی کے اندر ہیں۔ اقتلوا یوسف او اطرحوہ، یوسف کو قتل کر دو یا پھینک دو انہیں کسی ایسی زمین میں، دور کی زمین میں، یخل لکم وجہ ابیکم تمہارے والد کی توجہ تمہارے لیے خالص ہو جائے گی، وتکونوا من بعدہ قوما صالحین اور اس کے بعد تم شریف آدمی بن جاؤ گے۔ شیطان کا طریقہ کار ایک یہ بھی ہے، انسان سے توبہ کی امید پر گناہ کراتا ہے، توبہ کی امید پر گناہ کراتا ہے، کوئی بات نہیں کر لو گناہ بعد میں توبہ کر لو گے، جیسا کہ یہاں پر برادران یوسف سے گناہ کرایا اس امید پر کہ قتل کر دو یوسف کو یا ڈال دو کسی کنویں کے اندر، بعد میں تم توبہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہ معاف کرا دینا۔ یہ شیطان کا ایک بہت بڑا حیلہ ہوتا ہے جس سے کہ وہ اپنے شکار کو پھانستا ہے۔ قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا یوسف کو قتل نہ کرو اور ان کو ڈال دو فی غیابت الجب کسی اندھیرے کنویں کے اندر، یلتقط بعض السیارۃ انہیں کوئی قافلہ اٹھا لے گا، ان کنتم فاعلین اگر تم ایسا کرنا ہی چاہتے ہو۔ معلوم ہے کہ شریروں کے اندر بھی اگر کوئی اچھا موجود ہو تو وہاں پر کوئی نہ کوئی خیر کی راہ نکل آتی ہے، لیکن اگر سیری آسن بکیمت پھر وہاں پر خیر کی امیدیں نہیں کی جا سکتی ہیں۔ قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف، آئے کہنے لگے اے ابا جان آپ ہم پر یوسف کے متعلق بھروسہ کیوں نہیں کرتے ہیں، ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں۔ فقہا نے مسئلہ بیان کیا کہ کسی بھی شاہد کی یا کسی بھی مدعی کی زبانی باتوں پر بھروسہ کر کے اگر وہ لاکھ قسمیں کھائے میں سچا ہوں، فرماتے ہیں کہ ثبوت کے بغیر کسی کی باتوں میں آئے بغیر آپ فیصلہ نہیں دے سکتے ہیں۔ یہی قاضی کے لیے، جج کے لیے، مفتی کے لیے حکم ہے، آپ کسی کی باتوں میں آ کر بغیر ثبوت کے فیصلہ نہیں دے سکتے ہو، جیسا کہ یہاں پر وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، مجرم بھی اپنے آپ کو خیر خواہ کہتے ہیں، قاتل بھی اپنے آپ کو خیر خواہ کہتے ہیں۔ لہو یوسف کے خیر خواہ تھے یا بدخواہ تھے؟ ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإنا لہ لحافظون، بھیجے اسے ہمارے ساتھ کل، یرتع کھائے گا، ویلعب کھیلے گا، وإنا لہ لحافظون اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ فقہاء نے مسئلہ مستنبط کیا کہ اگر شرعی حدود کے اندر ہو تو کھیل کود میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کسی کو نہیں روک سکتے جائز کھیل سے، الا یہ کہ اس میں جوا نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے ہمارے یہاں بچے میچ کھیلتے ہیں، 100 روپیہ سب نکالیں گے دونوں ٹیم میں، مثلا 11 کھلاڑی ہیں، 22 آدمیوں نے 100 روپے نکالا، اب 2200 روپے جمع ہو گیا، جو ٹیم جیتے گی اس کو یہ 2200 ملے گا۔ یہ جوا ہے، کیوں؟ یہ ہار جیت کی شرط پر آپ اپنے پیسے کو داؤ پر لگا رہے ہیں، اسی کو تو جوا کہتے ہیں، شرعاً جائز نہیں ہے۔ کچھ کتابوں میں تفسیروں میں یہاں تک لکھا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہی یہ چیز پیش آئی تھی،
ہمارے یہاں بچپن میں کھیل کھیلا کرتے تھے، 2 اخروٹ رکھے ایسے، ایک اس شخص نے ایک اس شخص نے، اس لڑکے نے ایک اس لڑکے نے، پھر دونوں فریقین اس پر اخروٹ سے نشانہ لگاتے تھے، جس کا نشانہ لگ گیا وہ دونوں اخروٹ لے جائیں گے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں یہ بھی جوئے میں آتا ہے، یہ بھی بانٹن اس گنن سے یہ پیٹ تو پتا یم سن نشان یہ سنی تحت، یہ بھی جوئے میں آتا ہے کہ آپ اپنے مال کو داؤ پر لگاتے ہیں۔ ہاں چھوٹی سی چیز ہے، لیکن آہستہ آہستہ چھوٹے جرموں سے آخر میں بڑے جرم ہوتے ہیں۔ تو جائز حدود کے اندر ہو تو پکنک میں کوئی حرج نہیں ہے، کھیل کود میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قال انی لا يحزننی، لیکن پکنک کے نام پر بے حیائی، پکنک کے نام پر شیطانی اور تفریح کے نام پر بے حیائی، یہ اس کی شرعاً کوئی گنجائش نہیں ہے، جیسا کہ بہت سارے علاقوں میں ہوتا ہے۔ قال انی لا يحزننی ان تذهبوا به واخاف ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا مجھے یہ چیز رنجیدہ کر دیتی ہے، تم انہیں لے جاؤ، اور مجھے ڈر ہے کہ انہیں بھیڑیا کھا جائے اور تم ان سے بے خبر ہو۔ وانتم عنه غافلون۔ قالوا لئن اكله الذئب، کہنے لگے اگر اس کو بھیڑیا کھا جائے اور ہم ایک پوری جماعت ہیں، تب تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے، خاسرین میں سے ہوں گے۔ فلما ذهبوا به، پس جب انہیں لے کر چل دیے، واجمعوا، اور اتفاق کر لیا سب نے کہ انہیں ڈال دیں کسی تاریک کنویں کے اندر، واوحینا الیہ، اسی وقت ہم نے ان کی طرف وحی کی، لتنبئنہم بامرہم ھذا، آپ انہیں ان کی اس حرکت کے بارے میں ضرور بتلائیں گے، وہم لا یشعرون، اور اس وقت یہ محسوس نہیں کر رہے ہیں، یہ لوگ محسوس نہیں کر رہے ہیں۔ چنانچہ ایک زمانہ آیا جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے، اور اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا حل علمتم ما فعلتم بیوسف، یاد ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اب حضرت یوسف کی طرف یہ جو وحی آئی، یہ بصورت الہام تھی یا بصورت وحی جیسے کہ پیغمبروں کی طرف آتی ہے؟ ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت یوسف علیہ السلام کو نبوت سے نوازا، جبریل امین آئے اور انہوں نے ان کو بتایا یہ ساری چیزیں۔ دوسرا قول یہ نہیں، یہ وہ اصطلاحی وحی نہیں جس میں باضابطہ کسی فرد کو پیغمبر بنا کر اللہ کے پیغامات پہنچائے جاتے ہیں، بلکہ الہام کے معنی میں، جیسا کہ قرآن کریم کے اندر آتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، ہم نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی، یعنی الہام کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں بات ڈالی جو کہ یقین کے درجے میں تھی، اسی کو وحی سے تعبیر کیا گیا۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اور آئے وہ اپنے والد کے پاس شام کو روتے ہوئے، قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق، کہنے لگے اے ابا جان ہم گئے تھے دوڑنے، وترکنا یوسف عند متاعنا، اور یوسف کو چھوڑا تھا ہم نے اپنے سامان کے پاس، فاکلہ الذئب، ان کو بھیڑیے نے کھا لیا، وما انت بمؤمن لنا، اور آپ ہم پر بھروسہ کرنے والے نہیں، ولو کنا صادقین، خواہ ہم سچے کیوں نہ ہوں۔ وجاءوا علی قمیصی، اور آئے وہ اس حال میں ان کی کرتے پر جھوٹا خون لگا کر، قال بل سولت لکم انفسکم امرا، حضرت یعقوب نے کہا نہیں، بلکہ تمہارے دلوں نے ایک بات بنا لی ہے، گھڑ لی ہے، فصبر جمیل، اب صبر ہی بہتر ہوگا، واللہ المستعان علی ما تصفون، اور اللہ ہی سے مدد طلب کی جاتی ہے ان چیزوں پر جنہیں تم بیان کرتے ہو۔ معلوم ہوا کہ قاضی کے لیے حکم ہے کہ اگر ایک فریق کتنا ہی روئے دھوئے مظلومیت کا اظہار کرے، تمہیں کسی کے رونے پر، کسی کے مظلومیت پر، کسی کے آہو بکا پر نہیں جانا ہے، بلکہ تمہیں یہ دیکھنا کہ ثبوت کس کے پاس ہیں، گواہ کس کے پاس ہیں، کسی کی جھوٹی قسموں پر تم بھروسہ نہیں کر سکتے ہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے قرینے سے استدلال کیا یہاں پر کہ قمیص بالکل صحیح سالم ہے، اگر بھیڑیا ہوتا، نیک واقعتاً کھایا ہوتا تو پھر اس صورت میں قمیص پھٹی ہوتی، جیسا کہ ابھی واقعے کے سامنے آپ کے سامنے تفصیلات آئی۔ اس سے فقہا نے استدلال کیا کہ قاضی کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ قرائن سے استدلال کرے، علامات سے، نشانیوں سے استدلال کرے کسی بھی معاملے کی تہ تک پہنچنے کے لیے، اور ایسا کرنا قاضی اور جج کے لیے، مفتی کے لیے درست ہے۔ واللہ المستعان علی ما تصفون۔ ایک ہوتا ہے صبر، صبر کا مطلب ہوتا ہے مصیبت پر انسان خاموش رہے۔ دوسرا ہوتا ہے صبر جمیل، صبر جمیل مطلب زبان پر حرف شکایت تک نہ لائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہی کہا تھا میں صبر جمیل کروں گا کہ زبان پر حرف شکایت بھی نہیں لاؤں گا، اور انہوں نے اس وعدے کو پورا کر کے دکھایا۔ وجاءت سیارۃ، ایک قافلہ آیا جو شام سے مصر کی طرف جا رہا تھا، فارسلوا واردہم،
انہوں نے اپنے پانی لانے والے کو بھیجا، فَأَدْلَا دَلْوَ، پس اس نے اپنا ڈول ڈالا، قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کو جس وقت کنویں میں ڈالا گیا، روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے جبریل امین کو بھیجا، جنہوں نے ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور ان کو نیچے آرام سے ایک پتھر پر بٹھایا، ورنہ اگر کسی کو اوپر سے پھینک کر ڈالا جائے تو اس کے جسم کو نقصانات پہنچنے کے اندیشے تھے۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اور چھپا لیا انہوں نے اسے سامان تجارت سمجھ کر، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور اللہ جانتے ہیں جو کچھ وہ کر رہے تھے۔ وَشَرَوْهُ، اب جس نے انہیں نکالا ڈول کے ذریعے سے، جو اس میں راجح قول یہ ہے کہ ان لوگوں نے اسے بیچ دیا یوسف علیہ السلام کو بثمن بخس، معمولی قیمت میں، دراہما، بعض مفسرین نے ترجمہ کیا حرام قیمت میں۔ کیوں؟ حضرت یوسف علیہ السلام آزاد تھے، اور آزاد کی بئی، آزاد کو بیچنا جائز نہیں ہے۔ جب انہوں نے آزاد کو بیچا تو اس پر جو ان کو قیمت ملی وہ حرام کی تھی، لہذا حرام قیمت کے عوض ان کو بیچا۔ یہ ایک قول ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہاں پر ترجمہ کریں گے جیسا کہ عموماً عربی کے اندر ہوتا ہے، معمولی قیمت۔ بخسن کے معنی کم کے آتے ہیں، بہت معمولی گنتی کے چند دراہم کے عوض ان کو بیچ ڈالا۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور یوسف علیہ السلام کے متعلق ناقدر شناس تھے، ناقدر شناس تھے، یعنی قدر شناس نہیں تھے، ان کو ان کی قیمت معلوم نہیں تھی۔ چنانچہ آگے پھر یوسف علیہ السلام کو جس شخص نے خریدا، چونکہ یہاں سے اب ان کو بیچا گیا، پھر کسی اور کے ہاتھ، پھر کسی اور کے ہاتھ، آخر کار جب مصر میں وہ پہنچے اور ان کو خریدنے والے مصر کے وزیر خزانہ تھے، کچھ روایات کے مطابق، کچھ کے مطابق بہرحال جو بھی تھے مصر کے کوئی وزیر تھے یا بادشاہ تھے، عزیز مصر قرآن کریم انہیں کہتا ہے، انہوں نے خریدا، اور اس میں یوسف علیہ السلام کی جب بولی لگی تو بولی لگتے لگتے آخر کار یہ طے ہوا کہ ان کے وزن کے برابر جو سونا دے گا وہی انہیں خرید سکتا ہے۔ چنانچہ بادشاہ مصر نے، عزیز مصر نے یا وزیر خزانہ جو تھے، انہوں نے ان کو خرید لیا۔ وقال الذي اشتراه من مصر، اور اب یہاں سے زندگی کا اگلا سٹیج شروع ہو جاتا ہے۔ پہلے اس واقعے کی تھوڑی سی میں ہلکی تفصیلات آپ کو بتلا دوں۔ یوسف علیہ السلام اب مصر پہنچے، جس شخص نے، عزیز مصر نے ان کو خریدا، اس نے اپنی اہلیہ سے کہا یہ لڑکا بڑا اچھا معلوم ہوتا ہے، تم اس کو عزت کے ساتھ رکھو، امید ہے یا تو ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے یا ہم کوئی بڑا فائدہ پہنچائے گا۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام گھر میں رہے، شاہی گھرانے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بادشاہ بنانا تھا، تو ان کی تربیت بھی اب شاہانہ انداز میں ہونے لگی شاہی گھر کے اندر، تاکہ یہ اس ماحول کے اندر پلے اور بڑھیں۔ ایک عام دیہاتی شخص کو اگر اچانک بادشاہ بنا دیا جائے اور اس کو محل کے اندر بٹھا دیا جائے تو حکومت نہیں کر پائے گا، اس بیچارے کا وہاں پر کلیجہ پھٹ جائے گا، دوسرے دن بھاگ کر اپنے گاؤں کو دارالسلطنت بنا دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ پہلے ماحول سے کسی بھی شخص کو اچھی طریقے سے آگاہ کرتے ہیں، مانوس کرتے ہیں۔ اس ماحول سے حضرت یوسف علیہ السلام کو مانوس کیا گیا۔ جوانی کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت سے نوازا، اور خوابوں کی تعبیر کا خصوصی علم حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کا اتنا حسن دیا تھا ان کو کہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا کو جو حسن تھا اس کا آدھا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا گیا تھا۔ دیکھتے ہی لوگوں کی نگاہیں ٹک جاتی تھی، پھر نگاہیں ہٹ نہ پاتی تھی۔ گھر میں رہتے رہتے جو عزیز مصر بادشاہ تھا یا وزیر خزانہ جو بھی، اس کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہو گئی۔ تورات وغیرہ میں اس کا نام زلیخا آتا ہے، اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دینی شروع کی۔ کچھ تفسیروں میں واقعات اس طریقے سے بیان کیے گئے ہیں کہ اپنے محل کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کو آخری کمرے میں لے گئی اور یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دینے لگی۔ اس موقع پر حضرت یوسف اور 7 دروازے تھے، اس نے 7 دروازوں کو بند کیا اور 7 کے 7 دروازوں پر اندر سے تالے لگا دیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب گناہ کی دعوت دینے لگی تو یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ، میرے آقا نے یعنی تمہارے شوہر نے اس عزت کے ساتھ مجھے رکھا ہے، میں اس کی حرمت کے ساتھ، اس کی عزت کے ساتھ اس طرح سے کھلواڑ نہیں کر سکتا ہوں۔
ظالم لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے ہیں، اور تفصیلات تو آگے آ رہی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھاگے، جس دروازے پر وہ ہاتھ رکھتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی، دروازہ تالا کھل جاتا اور یوسف علیہ السلام باہر کے لیے نکل جاتے۔ نکلتے نکلتے جب آخری دروازے پہ پہنچے، عزیز مصر کی بیوی نے کوشش کی تھی کہ کسی طریقے سے ان کو روکا جائے، پیچھے سے کرتے سے پکڑا اور کھینچا، لیکن یوسف علیہ السلام ہاتھ تو نہ آئے لیکن کرتا پھٹ گیا۔ جب آخری دروازے پہ پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر عزیز مصر کی یعنی ان کی بیوی کا شوہر موجود تھا۔ عورت ذات سے اللہ کی پناہ، اتنی تیزی کے ساتھ پینترا بدلا اور گفتگو گھڑی، کہا کہ کیا سزا ہو سکتی ہے اس کے ساتھ جو تمہاری عزت کے ساتھ اور تمہاری ناموس کے ساتھ تمہاری بیوی کے ساتھ برا کرنا چاہے اور ان پر ہاتھ ڈالنا چاہے، سوائے اس کے کہ اس کو یا تو جیل میں ڈال دیا جائے یا اس کو دردناک عذاب دیا جائے۔ سزا بھی تجویز کر دی، اور ایک سیکنڈ کے اندر کس قدر بلا کے ذہین تھی وہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خاموشی اختیار نہیں کی۔ عموماً ایسے موقع پر لوگ کہتے ہیں اللہ مدد کرے گا، اب جھوٹا الزام لگ گیا، نہیں، جب تمہاری عزت و ناموس پر حرف آ جائے ایسے موقع پر خاموش بیٹھنا بزدلی ہے، بیوقوفی ہے، نادانی ہے، جہالت ہے۔ کھل کر ڈٹ کر اپنا دفاع کیجیے، جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنا دفاع کیا، اور انہوں نے کہا میں نے کچھ نہیں کیا، اسی نے مجھے بہلانا اور پھسلانا چاہا تھا، لیکن اللہ نے مجھے بچایا۔ اب انہوں نے دعویٰ تو کر دیا، دلیل کسی کے پاس نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی مدد کی۔ ایک عورت تھی وہاں پر جس کی گود میں ایک شیر خوار بچہ تھا جو ابھی بولنے پر قادر نہ تھا، اس بچے نے فوراً بولنا شروع کر دیا۔ اللہ نے اس کو قوت گویائی سے نوازا، اور اس نے کہا کہ دیکھو تھوڑا صحیح کہ یوسف کا کرتا سامنے سے پھٹا یا پیچھے سے پھٹا ہے۔ اگر سامنے سے پھٹا ہے اس کا مطلب عورت سچ کہہ رہی ہے اور یوسف جھوٹے ہیں، اور اگر پیچھے سے پھٹا یوسف کا کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یوسف سچ کہہ رہے ہیں اور عورت جھوٹی ہے، چونکہ عورت کا یوسف کا کرتا پیچھے سے تبھی سے پھٹے گا جب ان کو پیچھے سے کھینچا جائے گا، اور آگے سے تب پھٹ سکتا ہے جب عورت اپنا دفاع کرنا چاہے گی۔ چنانچہ جب دیکھا گیا کہ یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے، معلوم ہوا کہ یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور عورت جھوٹی ہے۔ عزیز مصر کے اندر اس زمانے کے اندر شاید بے حیائی اتنی عام ہو گئی تھی کہ اس کو اتنا بڑا جرم نہ سمجھا گیا کہ ان کی بیوی پر کسی بھی قسم کا کوئی ایکشن لیا جاتا۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام سے کہا اس معاملے کو دفن کر دو، دبا دو، کسی سے بیان نہیں کرنا، اور بیوی سے بھی کہا تو اپنے گناہ کی معافی مانگ لے، معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ لیکن ابھی رفع دفع نہیں ہوا، آگے اور فی الحال صرف اس رکوع کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ وقال ولما بلغ اشد وقال الذي اشتراه من مصر، اور کہا اس شخص نے جس نے انہیں خریدا تھا مصر میں اپنی بیوی سے، اکرمی مثواہ، ان کو عزت کے ساتھ رکھیے، عسى ان ينفعنا، امید ہے کہ ہم کو فائدہ پہنچائے یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں، ام نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الارض، اسی طریقے سے ہم نے یوسف علیہ السلام کو جما دیا زمین کے اندر، ٹھکانہ دیا، ولنعلمه من تأویل الاحادیث، اور تاکہ ہم انہیں خوابوں کی تعبیر سکھلائیں، واللہ غالب علی امرہ، اللہ ہی اپنے معاملے پر غالب ہیں، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعنی انسان کبھی کچھ کرنا چاہتا نہیں کر پاتا، لیکن اللہ جو کرنا پاتا ہے، اللہ کرنا چاہتا ہے، اللہ کر گزرتا ہے، اس کو کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں۔ ولما بلغ اشدہ، جب یوسف علیہ السلام پختگی کی عمر کو پہنچے، آتینہ حکما وعلما، ہم نے ان کو حکومت چلانے کی صلاحیت دی، وعلم، اور نبوت سے نوازا، وکذالک نجزی المحسنین، اور اسی طریقے سے ہم نیکوکاروں کو صلہ دیا کرتے ہیں۔ وراودته التی هو فی بیتها عن نفسه، اور انہیں پھسلانے لگی وہ عورت اپنا مطلب نکالنے کے لیے جس عورت کے وہ گھر میں تھے، وغلقت الابواب، اور اس عورت نے دروازے بند کر دیے، وقالت حیت لک، کہنے لگی آ جاؤ، قال معاذ اللہ، یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ، انہ ربی، وہ تمہارا شوہر میرا آقا ہے، احسن مثواي، اس نے مجھ کو بہترین ٹھکانے سے نوازا، انہ لا یفلح الظالمون، ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوں گے۔ معلوم ہوا کہ انسان احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے، انسان قدر شناس اور احسان یاد رکھنے والا ہونا چاہیے۔ روئے زمین میں سب سے بدترین لوگ وہ ہوتے ہیں جو جس تھالی میں کھاتے ہیں پھر اسی میں چھید کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ،
اور یوسف اس زلیخا نے ان کے ساتھ گناہ کا ارادہ کر لیا، اور یوسف علیہ السلام کے بھی ذہن میں ایک بات آئی، وہم بہا، وہم سا ہوا، لولا الرآ برہان ربی، اگر وہ اپنے رب کی دلیل کو نہ دیکھتے، کذالک، اسی طریقے سے ہم نے ان کو متنبہ کیا، لنصرف عنہ السوء والفحشاء، تاکہ ان سے برائی اور بے حیائی کو پھیر دیں، انہ من عبادنا المخلصین، وہ ہمارے نیکوکار بندوں میں سے تھے۔ وہم بہا سے ہرگز یہ نہ سمجھا جائے کہ زلیخا کا عزم اور یوسف علیہ السلام کا برائی کا ارادہ یکساں تھا، نہیں، زلیخا کا گناہ کا عزم تھا، اور جبکہ یوسف علیہ السلام کے ذہن میں صرف برائی کا ایک خیال سایا، برائی کرنے کا ارادہ نہیں تھا۔ خیال اور ارادے میں فرق ہے زمین و آسمان، خیال اور وسوسہ معیوب نہیں ہے، جبکہ ارادہ اور عزم یہ معیوب ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی شخص رمضان میں روزے سے ہوتا ہے اور اس کے خیال میں ذہن میں کبھی پیاس لگتی ہے اسے، تو ذہن میں اس کو پیاس کا خیال سا آتا ہے، کھانے کا خیال سا آتا ہے، لیکن اس کو پانی پینے کا دور دور تک کوئی ارادہ نہیں ہوتا ہے۔ ایسے یوسف علیہ السلام کے ذہن میں برائی کا ایک خیال آیا، ارادہ اور عزم نہیں تھا، جیسا کہ زلیخا کو۔ تو ہمت پہلے والے کا ترجمہ کیجئے آپ ارادے اور عزم سے، وہم بہا دوسرے کا ترجمہ کیجئے خیال سے۔ اگر وہ اپنے رب کی دلیل کو نہ دیکھتے تو اس صورت میں وہ بھی گناہ کے اندر ممکن ہے پڑھ سکتے تھے، مبتلا ہو سکتے تھے۔ وہ کیا دلیل تھی؟ اس کے 2-3 جوابات دیے گئے ہیں۔ جب زلیخا نے گناہ کا ارادہ کرنا چاہا تو اس کمرے ایک بت تھا، اس نے اس پر کپڑا ڈالا، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا یہ کیا؟ تو اس نے بولا کہ یہ میرا خدا ہے، میں نہیں چاہتی ہوں کہ اس کے سامنے کوئی گناہ کروں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً ذہن میں بات ڈالی، اللہ تو علیم و خبیر ہے، دیکھ رہا ہے۔ جب یہ اپنے معبود کے سامنے گناہ نہیں کر سکتی ہے، یوسف تو اپنے معبود کے سامنے گناہ کیسے کر سکتا ہے؟ دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی تصویر نمایاں کی اس طریقے سے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اس تصویر اور شکل کو دیکھتے ہی حضرت یوسف علیہ السلام چوکنا ہو گئے اور دروازے کی طرف بھاگ گئے۔ تیسرا یہ بھی جواب ہو سکتا ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے ایمان دیا ہوتا ہے، نور ایمان دیا ہوتا ہے، وہ گناہ کرتے وقت اپنی اس ایمانی طاقت کی وجہ سے اور نور کی وجہ سے فوراً متنبہ ہو جاتا ہے۔ تذکروا کا لفظ جسے پیچھے بیان کیا گیا تھا، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ جن لوگوں کو تقوی کی دولت حاصل ہوتی ہے، جب شیطان کی طرف سے ان کو گناہوں کے وسوسے آتے ہیں، وہ جھاگ جاتے ہیں، ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، تو وہ گناہوں سے بھاگنے لگتے ہیں۔ ممکن ہے وہی ایمانی طاقت اور ایمانی دلیل مراد ہو۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان سے برائی کو اور بے حیائی کو پھیر دیا، وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے۔ اللہ ہم سب کی بھی حفاظت فرمائے۔ وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، دونوں دروازے کی طرف دوڑ پڑے، وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ، اور پھاڑ دیا زلیخا نے ان کی قمیص کو پیچھے سے، وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا، پایا دونوں نے اپنے آقا کو دروازے کے پاس۔ 2 منٹ کے لیے بالفرض میں کہہ رہا ہوں، یعنی فرض کر لیجئے اگر عیاذاً باللہ حضرت یوسف علیہ السلام برائی میں مبتلا ہو جاتے، آخرت تو گئی تھی، اللہ تعالیٰ بھی ناراض اور دنیا بھی برباد ہو جاتی۔ کیوں؟ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، کیا عزت رہ جاتی کہ بھئی تم کو اتنی عزت کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ میں نے گھر میں رکھا، لیکن تم نے میری عزت کے ساتھ کھیل کیا۔ اگر یوسف علیہ السلام برائی کے اندر مصروف ہو جاتے، لیکن اللہ نے بچایا۔ قالت ما جزاؤ، اب جب اپنے آقا کو دروازے کے پاس پایا، کہنے لگی ما جزاؤ من اراد باہلک سوءا، کیا سزا ہو سکتی ہے اس کی جو تمہارے گھر والوں کے ساتھ برائی کرنا چاہے، یا سوائے اس کے کہ اس کو جیل میں ڈال دیا جائے، یا یہ کہ دردناک عذاب دیا جائے۔ یوسف علیہ السلام نے فوراً جواب دیا، ہی راودتنی عن نفسی، اسی نے مجھے پھسلایا،
وہ شہید شاہ اپنا مطلب نکالنے کے لیے، وہ شہید شاہد من اہلیہا، اور اس کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی، ان کان قمیص قد من قبول، اگر اس کی قمیص آگے سے پھٹی ہو تو زلیخا سچی ہے اور یوسف علیہ السلام جھوٹے ہیں، وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اور اگر اس کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہو تو زلیخا جھوٹی ہے اور یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ فَلَمَّا رَآ قَمِيصَهُ، پس جب دیکھا عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کی قمیص کو کہ وہ پیچھے سے پھٹی ہے، قُدَّ مِن دُبُرٍ، قال، تو کہہ اٹھا، انہ من کیدکن، یہ تم عورتوں کا مکر ہے، ان کیدکن عظیم، یقیناً تمہارا مکر بہت بڑا ہے۔ یوسف اعرض عن ھذا، یوسف درگزر کر دو اس معاملے سے، واستغفری لذنبک، اور زلیخا سے کہا تو بھی اپنے گناہوں کی معافی مانگ، انکی کنت من الخاطئین، یقیناً تو ہی خطا کاروں میں سے، تو ہی مجرموں میں سے ہے۔ دیکھیے، اگر مجرم کو سزا نہیں دی جائے تو وہ باز نہیں آتا ہے، صرف اتنا کہہ دینے سے کہ بھائی تو استغفار کر لے، جاؤ میں نے تم کو معاف کر دیا، اس طریقے سے جرم ختم نہیں ہوتے۔ یوسف علیہ السلام کی آزمائشیں ختم نہیں ہوئی، آگے آپ دیکھیے کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ اس واقعے کا تذکرہ پورے شہر میں پھیل گیا، خصوصاً شاہی خاندان کے اندر تمام تر بیگماتوں تک یہ اطلاع پہنچ گئی کہ عزیز مصر کی بیوی زلیخا اپنے ہی غلام اور نوکر پر فریفتہ ہو گئی اور اس کے عاشق ہو گئی اور اس کو لعن طعن کرنے لگی۔ ممکن ہے شاید انہوں نے یوسف علیہ السلام کو شہر کی عورتوں نے نہ دیکھا ہوگا، تو زلیخا نے اس کے لیے ایک اہتمام کیا، ساری شہر کی عورتوں کے لیے دعوت کا اہتمام کیا اور پھل فروٹ دسترخوان پر رکھے گئے، مسندیں اور گاؤ تکے سجائے گئے، لگائے گئے، اور فروٹ کے ساتھ ساتھ ایک ایک چاقو بھی رکھا گیا۔ جب یہ سب دسترخوان پر بیٹھ گئیں، ان کو بلایا گیا تو یوسف علیہ السلام کو اچانک کہا گیا کہ آپ ادھر آ جائیے، چونکہ بیچارے بحیثیت غلام کے تھے تو آنا پڑا۔ یوسف علیہ السلام آئے، جب فروٹ کاٹ رہے تھے ان کی نگاہ یوسف علیہ السلام پر پڑی تو حیران و ششدر رہ گئی اور اتنی بد حواس ہو گئی کہ ان کو یہی معلوم نہیں ہوا کہ ہم فروٹ کاٹیں یا ہاتھ کاٹیں، وہ اپنے فروٹس کے بجائے اپنے ہاتھوں کو کاٹ بیٹھیں اور کہہ اٹھیں کہ واللہ یہ انسان نہیں بلکہ یہ کوئی فرشتہ ہے۔ اب زلیخا کو بھی موقع ملا، کہنے لگے یہی ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی، اور جب اس کو حوصلہ ملا دیگر عورتوں سے، کہنے لگی کہ اگر اس نے میری بات نہیں مانی، یعنی یہ میرے ساتھ برائی پر آمادہ نہیں ہوا، تو اس صورت میں اس کو یہ سزا دوں گی، وہ سزا دوں گی، وہ کروں گی، یہ کروں گی۔ اب عورتوں نے بھی باضابطہ سفارش شروع کر دی کہ تمہاری آقا اور تمہاری مالکن جو تم سے کہتی ہے اس کی بات تم مانو۔ اس لیے عورتوں کی گواہی جلدی شریعت کے اندر معتبر نہیں ہوتی ہے جب تک کہ وہ دو نہ آ جائیں اور ان کے ساتھ ایک مرد نہ ہو، چونکہ عورتیں جلدی پھسل جاتی ہیں۔ سب کے سب عورتیں پھسل گئی، اور بجائے اس کے کہ وہ زلیخا کو کہتی ہیں کہ ان کے ساتھ ایسا کچھ مت کرو، بلکہ وہی یوسف علیہ السلام کو سبق دینے لگی کہ جو کچھ تمہاری آقا تمہیں کہہ رہی ہے، تمہاری مالکن، اس کی بات مان لو۔ یوسف علیہ السلام ان کے اب اس مکر و فریب سے تنگ آ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، خدایا اگر تو مجھے ان کے مکر و فریب سے اور اس گناہوں کی بار بار کی دعوت سے نہ بچائے تو میں بشر ہوں، ممکن ہے کہیں میں بھی ان کی طرف مائل نہ ہو جاؤں اور جاہل نہ بن جاؤں، یا اللہ میرے لیے جیل ہی بہتر ہے، لیکن اس گناہ کے اندر میں ملوث نہیں ہونا چاہتا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سبیل پیدا کی، جب ان کے حسن کے تذکرے ہر سو عام ہو گئے اور یہ معلوم ہوا کہ پہلے تو ایک زلیخا عاشق تھی، اب پوری شہر کی عورتیں عاشق ہو رہی ہیں، تو مسئلہ یہ ہوا کہ کیا کیا جائے۔ بادشاہ نے اپنے مشیروں سے مشورہ کیا اور اس میں یہ طے پایا کہ یوسف علیہ السلام کو جیل کے اندر ڈال دیا جائے۔ دیکھیے یہ ہے تیسرا رکوع۔ وقال نسوۃ فی المدینۃ امرأۃ العزیز، اور کہا عورتوں نے شہر کے اندر، عزیز کی بیوی تراود فتاہا عن نفسہ، اپنے ہی نوکر کو، اپنے ہی غلام کو بہلا رہی ہے، مطلب نکالنے کے لیے پھسلا رہی ہے، قد شغفہا حبا، وہ اس کے عشق میں دیوانی ہو گئی ہے، انا لنراہا فی ضلال مبین، ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ کھلا گمراہی کے اندر ہے۔ قربان جائیے شریعت کے اصولوں پر، شریعت نے پہلی سٹیج پر بین لگا دی کہ
آپ اپنی نظروں کی حفاظت کیجئے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، نظروں کی حفاظت کرو گے تو تمہاری باتیں نہیں ہوں گی، نظروں کی حفاظت کرو گے تو وسوسے نہیں آئیں گے، نظروں کی حفاظت کرو گے تو عشق معشوقی کے چکر نہیں چلیں گے، نظروں کی حفاظت کرو گے تو زنا کے اندر مبتلا نہیں ہو جاؤ گے. فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن، پس جب سنا زلیخا نے بمکرہن ان کی بدگوئی کے بارے میں، ارسلت الیہن بھیجا قاصد کو ان سب کی طرف، یعنی دعوت ہے تمہاری آؤ. وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَا، اور ان کے لیے مسندیں تیار کی. وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ السِّكِّينَ، اور میں سے ہر ایک کو چاقو دیا. وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ، اور کہا اخرج علیہن، ان کے سامنے نکل آؤ. فلما رأینہ، پس جب عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اکبرنہ، ششدر رہ گئی، حیران رہ گئی، اور بدحواسی کے عالم میں حسن سے مبہوت ہو کر قطعن ایدیہن، اپنے ہاتھوں کو کاٹ بیٹھیں. وقلن حاش للہ، کہنے لگی ہائے اللہ، ما ھذا بشرا، یہ تو انسان نہیں، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے. قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، کہنے لگی یہی ہے وہ شخص جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی. وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، اور میں نے اس کو پھسلایا اپنا مطلب نکالنے کے لیے. فاستعصم، یہ بچا رہا. وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اور اگر یہ وہ کرنا گزرے جس کا میں اس کو حکم دے رہی ہوں، لَيُسْجَنَنَّ، تو اس کو ضرور جیل میں ڈال دیا جائے گا. وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور یہ بے عزت ہو کر رہے گا، بے عزت ہونے والوں میں سے ہو کر رہے گا. قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ، معلوم ہوا کہ کوئی تم کو بے عزت کرنا چاہے غلط طریقے سے، غلط راہوں کے ذریعے سے، تو غلطی کی راہ پر پڑھ کر بے عزت ہونا، اس سے بہتر یہ ہے کہ انسان سچائی کی راہ کے اندر بے عزت ہو جائے، لیکن غلطی کے اندر انسان کبھی بے عزت نہ ہو. قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ، یوسف علیہ السلام نے کہا میرے مولا، قید خانہ مجھے زیادہ پیارا ہے اس گناہ سے جس کی مجھے دعوت دے رہی ہیں. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، اگر تو نے مجھ سے ان کے مکر و فریب کو نہیں پھیرا، میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور نادانوں میں سے ہو جاؤں گا. فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا. فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، اللہ نے ان سے ان کی مکر و تدبیر کو پھیر دیا. إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں. ثُمَّ بَدَا لَهُمْ، پھر انہیں یہ مناسب لگا، من بعد میں، ما رأوا الآیات، نشانیاں دیکھ لینے کے بعد، لیسجننہ، کہ وہ انہیں یقیناً جیل میں ڈال دیں گے، حتی حین، ایک عرصے تک. اب یوسف علیہ السلام جیل میں آ گئے. ہمیں ایک مسئلہ معلوم ہو گیا کہ گناہ میں مبتلا ہونے سے بہتر یہ ہے کہ انسان جیل میں چلا جائے. فقہا نے مسئلہ لکھا، اگر کسی انسان کو زنا پر مجبور کیا جائے اور اس کے سامنے دو آپشن ہو، یا تو جیل اختیار کرو یا بدکاری کرو، اس صورت کے اندر وہ کیا کرے؟ جیل کو ترجیح دے گا یا بدکاری کرے گا؟ فقہا نے حکم لکھا کہ لازم ہے جیل میں جائے، بدکاری کرنا اس کے لیے کسی صورت میں جائز نہیں ہوگا. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، حضرت یوسف علیہ السلام اب جیل میں پہنچتے ہیں. اس زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا، بادشاہ جو اس علاقے کا تھا، مصر کا بادشاہ تھا، اس کا ایک نان بائی تھا روٹی پکانے والا، اور باورچی تھا اس کا، اور دوسرا ایک اس کو شراب پلانے والا تھا. نان بائی نے بادشاہ کو ایک سازش کے تحت روٹی میں زہر ملا کر دیا تاکہ بادشاہ کو مار دیا جائے. اب چونکہ بادشاہ پر بے ہوشی طاری ہو گئی تو اس موقع پر جو بھی کھانا کھلانے والے یا پلانے والے تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا. اس میں شراب پلانے والے کو بھی گرفتار کیا گیا اور روٹی بنانے والے کو بھی گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا جب تک کہ تحقیقات ہو جائیں. تحقیق کے بعد اس روٹی کو ایک جانور کو کھلایا گیا. اب شراب میں زہر ہے یا روٹی کے اندر زہر ہے، اس کے لیے انہوں نے یہ کیا کہ شراب کو کسی جانور کو پلایا گیا، اسے کچھ نہ ہوا. روٹی کو ایک جانور کو کھلایا گیا تو فوراً مر گیا. معلوم ہوا کہ زہر اصلاً روٹی کے اندر تھا. چنانچہ اب یہ دونوں شخص جو ہیں جیل میں ہیں. ادھر سے یوسف علیہ السلام بھی جیل میں پہنچ جاتے ہیں. یہ دونوں یوسف علیہ السلام کے نبی والے چہرے کو دیکھ کر، ان کی معصومانہ شکل اور صورت اور سیرت کو دیکھ کر، شباہت کو دیکھ کر، ان کے اخلاق اور کردار کو دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں
اور شکل ہی سے دیکھ کر کہا آپ ہمیں بڑے نیک لگتے ہیں، ہم سے ہمارے خواب کی تعبیر بتائیے۔ ان دونوں نے خواب دیکھا، ایک نے خواب یہ دیکھا کہ وہ بادشاہ کو شراب پلا رہا ہے، اور دوسرے نے خواب دیکھا کہ اس کے سر پر ایک ٹوکرا ہے روٹیوں کا، اور پرندے آ کر اس روٹی کے ٹوکرے سے روٹیاں نوش نوش کر کھا رہے ہیں، اٹھا اٹھا کر کھا رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے کچھ علوم سے نوازا ہے کہ جو تمہیں نہیں دیے گئے۔ پیغمبر کبھی بھی کسی ایسے موقع کو ہاتھ سے جانے دیتا جہاں پر وہ لوگوں کو، مخلوق کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ نہ سکے۔ ہر ایسے موقع کو وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تاکہ اللہ تعالیٰ سے کٹی مخلوق کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑا جائے۔ چنانچہ فرمایا کہ میں تمہیں یہ بتلا سکتا ہوں آج تمہیں کھانے میں کیا ملے گا۔ یعنی بادشاہ کو تو یہ نہیں پتا چلا کہ تم نے اس کو زہر دیا، لیکن اگر بالفرض 2 منٹ کے لیے مجھے دیا جائے تو میں تم کو پہلے بتلا دوں گا کہ اس کھانے میں زہر ہے یا نہیں، نیز کھانے میں کیا ہوگا یہ بھی میں ساری چیزیں تم کو بتلا دوں گا۔ اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے تبلیغ شروع کی۔ سب سے پہلی چیز دین کے لیے جو شرط میں نے آپ کو بتائی تھی ابتدا کے اندر، وہ یہ ہے کہ انسان کا صرف کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں، بلکہ ساتھ ساتھ اپنے معبودان باطلہ سے برات اور بیزاری کا اظہار بھی ضروری ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہی کہا میں نے اپنے سارے کے سارے معبودان باطلہ سے بیزاری کا اظہار کیا ہے، اور میں پیروی کرتا ہوں صرف اور صرف اپنے رب کی، جو کہ اسحاق اور یعقوب کا بھی رب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اور اس کے بعد بتایا کیا متفرق معبود بہتر ہیں یا صرف ایک اللہ، تاکہ ان کو دین کی دعوت پوری طریقے سے دی، اور دعوت دینے کے بعد پھر ان کو تعبیر بتلائی کہ تم میں سے ایک شخص بادشاہ کو شراب پلائے گا، اور دوسرا شخص جو نانوائی تھا، یہ تو نہیں بتایا متعین کر کے، لیکن مطلقاً بتایا ایک شخص تم میں سے شراب پلائے گا اور دوسرا شخص جو ہے اس کو پھانسی پر چڑھا دیا جائے گا۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام نے اس شخص سے جس کے بارے میں یوسف علیہ السلام کو یہ خیال تھا کہ یہ نجات پا جائے گا اور بادشاہ کی خدمت کرے گا، اس سے کہا کہ بادشاہ کے پاس میری سفارش کر دینا، میرا تذکرہ کر دینا کہ اسی طریقے سے ایک بے گناہ شخص جیل کے اندر پڑا ہے، اسی طریقے سے ایک بے گناہ شخص جیل کے اندر پڑا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور، وہ شخص جب رہا ہوا اور بادشاہ کی خدمت پر مامور ہوا تو یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کرنا اسے بادشاہ سے بھول گیا۔ وَدَخَلَ مَعَ السِّجْنَ فَتَيَانِ، حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید خانے میں 2 آدمی اور داخل ہوئے۔ قال احدهما، ان میں سے ایک نے کہا انی ارانی عاصر خمرہ، میں دیکھ رہا ہوں کہ انگور کا شیرہ نچوڑ رہا ہوں۔ وقال الآخر، اور دوسرے نے کہا انی ارانی، میں دیکھ رہا ہوں کہ احمل فوق رأسی خبزا، اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں، تأکل الطیر من، جس سے کہ پرندے کھا رہے ہیں۔ نبئنا بتأویلہ، ہمیں اس خواب کی تعبیر بتا۔ انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو نیک وکاروں میں سے دیکھتے ہیں۔ قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ، یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں آئے گا تمہارے پاس کوئی کھانا جو تمہیں کھلایا جائے گا، الا نبأتکما بتأویلہ، مگر یہ کہ میں تمہیں اس کی تعبیر اور اس کا مطلب، اس کی حقیقت سے تمہیں آگاہ کر دوں گا، قبل ان یأتیکما، قبل اس کے کہ وہ تمہارے پاس آئے۔ ذالکما مما علمنی ربی، یہ وہ چیزیں ہیں جو میرے رب نے مجھ کو سکھلائی۔ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون، میں نے چھوڑ دیا ان لوگوں کے ملت و مذہب کو جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے اور وہ کافر ہیں۔ واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، میں نے اپنے آبا و اجداد ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی ملت کی پیروی کی۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمارے لیے زیبا نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک ٹھہرائیں۔ ذالک من فضل اللہ علینا، یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور لوگوں پر۔ ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں ادا کرتے۔ یا صاحبی السجن، اے میرے جیل کے ساتھیو، ارباب متفرقون، کیا متفرق خدا بہتر ہیں، ام اللہ الواحد القہار، یہ ایک اللہ جو کہ غالب ہے، ما تعبدون من دونہ، نہیں پوچھتے ہو تم اس کو چھوڑ کر مگر چند ناموں کو، سمیتموہا، جنہیں تم نے رکھا ہے اور تمہارے آبا و اجداد نے گھڑا ہے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کی کوئی دلیل نہیں اتاری۔ معلوم ہے کہ اس زمانے میں مصر کے اندر بت پرستی ہوتی تھی۔ ان الحکم الا للہ،
حکومت و اقتدار تو صرف اللہ ہی کا ہے. امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اسی کا یہ حکم ہے کہ نہ تم پوجو مگر صرف اسی کو. ذالک الدین القیم، یہ ہی رہا سیدھا دین. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. یا صاحبی السجن اما احدکما، اے میرے جیل کو ساتھیو، تم میں سے ایک شخص وہ اپنے آقا کو شراب پلائے گا. واما الاخر، اور رہا دوسرا، فیصلب، اس کو پھانسی دی جائے گی. فتأکل الطیر من رأسہ، پس پرندے کھائیں گے اس کے سر سے. قضی الامر الذی، فیصلہ ہو چکا اس معاملے کی بابت جس کے بارے میں تم دریافت کر رہے تھے. اللہ کے پاس اس کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ کس کو پھانسی دی جائے گی اور کون زندہ رہے گا. وقال للذی ظن انہ ناج منہ اذکرنی عند ربک، اور کہا اس شخص سے یوسف علیہ السلام نے جس کے بارے میں انہوں نے خیال کیا تھا کہ وہ بچ جائے گا ان دونوں میں سے، تذکرہ کر دینا میرا اپنے آقا کے پاس. فانساہ الشیطان، پس شیطان نے اس ساتھی کو بھلوا دیا ذکر ربہ، اپنے آقا کے پاس یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کرنا. فلبث، پس وہ ٹھہرے رہے قید خانے کے اندر بضع سنین، کئی سالوں تک. اب کتنے عرصے رہے حضرت یوسف علیہ السلام؟ بزون کا اطلاق عربی زبان میں 3 سے لے کر 9 تک ہوتا ہے. مشہور روایت یہ ہے کہ 7 سال رہے. 7 سال کی عمر کے اندر کنویں میں ڈالے گئے تھے، اور 7 سال حضرت یوسف علیہ السلام کہاں پر؟ جیل کے اندر رہے. اور کافی عرصہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن سے لے کر جوانی تک کا عرصہ وہ عزیز مصر کے گھر کے اندر بحیثیت خادم کے گزارا. اللہ تبارک و تعالی کا اب نظام حرکت میں آ گیا. جب اللہ تبارک و تعالی کسی کی رہائی، کسی کی آزادی چاہتے ہیں تو اس کے لیے پھر اسباب، وسائل اور حالات ویسے پھر پیدا کرتے ہیں. رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے زندگی کا جو اب تیسرا سٹیج ہے آنے والا ہے، اس کے حوالے سے اب اسباب اور سامان فراہم کرنے شروع کیے. وہ کیا کہ بادشاہ نے خواب دیکھا. خواب میں بادشاہ نے دیکھا کہ 7 موٹی تازی گایاں ہیں جن کو کہ پتلی گایاں کھا رہی ہیں. 7 موٹی تازی گایاں ہیں، کھا کون رہا ان کو؟ موٹی پتلیوں کو نہیں کھا رہی بلکہ پتلی موٹیوں کو کھا رہی. اور اسی طریقے دیکھے 7 خوشے دیکھے. ہول شو زانن کوشر پٹ کا چونن، اس کو اردو میں بالی بھی بولتے ہیں، بال بھی بولتے ہیں اور خوشہ بھی بولتے ہیں. خواہ وہ انگور کا خوشہ اس کو بھی بولتے ہیں، یا دھان کا خوشہ ہو یا گندم کا خوشہ ہو تو بال اردو میں اس کو بولتے ہیں. اور دیکھا کہ 7 سرسبز بالیں ہیں، بالیاں ہیں، اور 7 خشک بالیاں ہیں. یا یوں کہہ لیجئے 7 سرسبز خوشے ہیں اور 7 خشک خوشے. جب یہ خواب بادشاہ نے دیکھا وہ پریشان ہوا. صبح درباریوں سے دریافت کیا تو درباریوں نے کہا اضغاث و احلام، یہ پریشان کن خیالات ہیں، لیکن ویسے بھی ہم خوابوں کی تعبیر جانتے نہیں. شراب پلانے والا یوسف علیہ السلام کا جیل کا ساتھی وہاں پر موجود تھا. اس کو فوراً یاد آ گیا کہ میں کس کے تعبیر کی بدولت یہاں پر موجود ہوں. اس نے کہا مجھے تم تھوڑی دیر کے لیے اجازت دو، میں تمہیں ابھی اس کی تعبیر بتلاتا ہوں. قرآن چونکہ کوئی قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے کہ پھر ایک ایک چیز کو ان ڈیٹیل بیان کرے. قرآن غالب صرف مقصود پہ فوراً آ جاتا ہے. اس کے بعد یہ شراب پلانے والا جیل میں پہنچتا ہے اور یوسف علیہ السلام سے کہتا ہے یوسف اس سراپا سچائی کے پیکر، مجھے ایک خواب کی تعبیر بتلا دو. چنانچہ اس نے یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر دریافت کی. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا 7 موٹی تازہ گایوں سے مراد 7 سال ایسے ہوں گے جس میں خوب بارشیں ہوں گی اور خوب غلہ اگے گا، اور یہی 7 سرسبز بالیوں سے 7 سرسبز خوشوں سے مراد ہے. اس کے بعد جو تم کہہ رہے ہو کہ 7 پتلی گایاں ہیں، اس سے 7 قحط کے سال مراد ہیں، اور یہی مراد ہے 7 خشک بالیوں سے 7 خشک خوشوں سے. پھر اس کے بعد 1 سال آئے گا جس کے اندر لوگوں کو بڑی بارشیں ہوں گی وغیرہ وغیرہ. یہ خواب کی تعبیر آ کر جب اس شخص نے بادشاہ کو بتلائی تو بادشاہ حیران ہو گیا کہ ایسے علم والے بھی ہمارے یہاں موجود ہیں. کون ہے کھائی؟ اس طریقے سے جیل کے اندر ایک بے گناہ قیدی ہے. یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا. یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں، میں جیل سے تب تک باہر نہیں آؤں گا جب تک کہ میری بے گناہی ثابت نہ ہو جائے. ان عورتوں سے دریافت کیجئے کہ جنہوں نے مجھ پر بے بنیاد الزام لگایا تھا کہ آیا میں نے کوئی خطا کی تھی. چنانچہ بادشاہ نے ساری عورتوں کو بلایا
اور بلانے کے بعد ان سے دریافت کیا تم نے جو یوسف علیہ السلام پر الزامات لگائے تھے کیا اس کے اندر کوئی سچائی ہے؟ انہوں نے کہا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، ہم ان کے بارے میں کسی برائی کو نہیں جانتے ہیں، وہ تو سچے ہیں۔ اب زلیخا بھی سامنے آ گئی اور اس نے بھی بولا کہ سچ ظاہر ہو گیا، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، وہی سچوں میں سے، اس کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی بے حیائی اور برائی نہیں تھی۔ اب یوسف علیہ السلام آتے ہیں اور بادشاہ کے مشیر خاص بنتے ہیں۔ پہلے اس واقعے کو دیکھ لیجئے، خواب کو۔ وقال الملک انی ارى 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف، بادشاہ نے کہا میں نے دیکھی ہیں 7 گائیاں سمان موٹی تازی، یأکلہن ان کو کھا رہی ہیں 7 عجاف 7 دبلی پتلی گائیاں، و7 سنبلات خضر اور 7 سرسبز بالیاں، واخرى یابسات اور 7 خشک بالیاں، یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیایا، اے درباریوں بتاؤ مجھے میرے خواب کی تعبیر، ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم خواب کی تعبیر جانتے ہو۔ قالوا اضغاث احلام، کہنے لگے پریشان کن خیالات ہیں اور ہم خوابوں کی تعبیر کو جانتے بھی نہیں۔ خوابوں کی 3 قسمیں ہوا کرتی ہیں، کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو مبشرات ہوتی ہیں، خوشخبریاں ہوتی ہیں، کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو واقعتاً پریشان کن خیالات ہوتے ہیں، اور کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں کہ انسان جو کچھ دن بھر دیکھتا ہے وہی شام کو ہوتا ہے، کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو ڈراؤنے ہوتے ہیں۔ مجموعی طور پر خوابوں کی 3 قسمیں آئی، یعنی کچھ خواب ایسے ہوں گے جن کی تعبیر ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے باضابطہ طور پر وہ انسانوں کے لیے اس میں خوشخبری موجود ہوتی ہے، جیسے کہ یوسف علیہ السلام کا خواب کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اور کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو شیطان انسان کو ڈراتا ہے، رات کو خواب دیکھا انسان نے، ڈر گیا، کہیں ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے، کہیں وہ ہو رہا ہے، کہیں یہ ہو رہا ہے۔ ایسے کچھ خواب کبھی شیطان کی طرف سے ڈراؤنے قسم کے وسوسے ہوتے ہیں جو ذہن میں ڈالے جاتے ہیں۔ کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو پریشان کن خیالات ہوتے ہیں، جیسے بچہ خواب دیکھا گا، دن بھر گراؤنڈ میں کھیلے گا تو رات کو خواب میں کیا دیکھے گا؟ تی پچسو بولن تھی، زبان سے وہی بولتا نا، دیکھا نا اپنے بچے کو، سستی بولن نندر مزیس دوہس کرنچ، تو گویا کہ جو دن میں کرتا ہے وہی رات کو ایک ریل اس کے دماغ میں دوبارہ گھومتی ہے۔ دکاندار رات کو سامان بیچ رہا ہے، مولوی صاحب رات کو کلاس میں پڑھ رہا ہے۔ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ جو کچھ دن میں کیا وہی خیالات ریپیٹ ہوتے ہیں رات کو خواب کے اندر دماغ میں۔ یہ خواب کی 3 تعبیریں، ان میں سے سب سے اہم خواب کون سا ہوتا ہے؟ وہ خواب جس کی تعبیر ہوتی ہے جو کہ مبشرات باضابطہ طور پر ہوا کرتی ہیں۔ اضغاث احلام وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین وقال الذی نجا منہما، یہاں پر ایک چیز بھی معلوم ہوئی، یہ کہت مشہور چھ خوابس گژھِ نہ تعبیر دی کہیں نت یس انسان گوڑی چی یہ تعبیر ون پتہ تی گسن، ایسا ضروری نہیں۔ یہاں پر بادشاہ کے خواب کی تعبیر یہ دی گئی ہے، پریشان کن خیالات ہیں اور اس کے سوا ان کی کچھ حقیقت نہیں، لیکن بعد میں دوسری تعبیر دی گئی تو دوسری تعبیر ظاہر ہوئی۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتایا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی کہا تھا کہ خواب ہر ایک سے بیان مت کیا کرو، کیوں؟ اگلا شخص تمہارے خواب کی تعبیر سمجھ کر تمہارے خلاف کوئی سازش کر سکتا ہے، چونکہ خواب میں اشارتاً کنایتاً مستقبل کی پیشن گوئیاں ہوتی ہیں، اور خواب کو نبوت کا 46واں حصہ قرار دیا گیا ہے۔ وقال الذي نجا منهما وادكر بعد امة انا انبئكم بتأويله فارسلون، اور کہا اس شخص نے جو ان دونوں میں سے بچ گیا تھا اور اسے ایک عرصہ دراز کے بعد یاد آیا، میں تمہیں بتلاتا ہوں اس خواب کی تعبیر، مجھے بھیجو۔ یوسف ایھا الصدیق، یوسف ایک سچائی کے پیکر، افتنا بتلائیے ہمیں فی 7 بقرات 7 گایوں کے بارے میں جو موٹی ہیں، یا اکولہن کھا رہی ان کو 7 عجاف 7 پتلی گایاں، و7 سنبلات اور 7 سرسبز بالیاں، و اخرى یابسات اور 7 دیگر خشک بالیاں، لعلی ارجع الی الناس تاکہ میں لوٹ آؤں لوگوں کی طرف، لعلہم یعلمون تاکہ وہ خواب کی تعبیر کو جان جائیں۔ قال تزرعون 7 سنین دابا، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تم مسلسل 7 سال کھیتی کرو گے، فما حصدتم جو کچھ تم کاٹو، فذروہ فی سنبلہ اسے ان کی بالیوں میں چھوڑ دینا، فصل اور اناج کو، الا قلیلا مگر تھوڑا سا حصہ جو تم کھاتے ہو، مما تاکلون۔ ثم یاتی، اچھا یہ بالیوں میں چھوڑنا کیوں؟
کشیر مز گوڑ بناون خبر عائشہ بناون کنا سنس ڈوڈا کشتوارس مز آز تہ بناون یا ساتھ کنک لونن پھر وہ سارے کے سارے کنک کو نکالے بغیر دانے کو خوشے سے نکالے بغیر ایسے جمع کر کے رکھتے تھے تاتھ ونان کاشر پہ گوئن بناون واللہ عالم اس کا مقصد کیا ہوا کرتا تھا اس کا مقصد یہی ہوا کرتا تھا کہ اس کو خوشے میں رکھو بالیوں میں رکھو دانے کو تو یہ خراب نہیں ہوگی نہیں تو اگر آپ نے گیہوں کو الگ نکال دیا تو اس میں گھن کا کیڑا لگ سکتا ہے خراب ہو سکتا ہے بارش وغیرہ سے لیکن اگر یہ اس کے اندر موجود رہے گا تو خراب نہیں ہوگا یوسف علیہ السلام نے یہی ترکیب بتلائی کہ اگر تم اس کو چھوڑ دو اناج کو اسی کے ان بالیوں کے اندر خوشے کے اندر گھاس کے اندر تو یا جو بھی اس کا غلاف ہوتا ہے اس کے اندر اس صورت میں تمہاری فصل اور اناج خراب نہیں ہوگا ادروائز خراب ہو سکتا ہے فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِ مگر تھوڑا سا حصہ جتنا تم کو کھانا ہو ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ پھر آئیں گے اس کے بعد 7 سال سخت یأکلن وہ 7 سال کھا جائیں گے ما قدمتم لہن جو کچھ بھی تم نے ان کے لیے جمع کیا ہوگا جس کو تم رکھ چھوڑتے ہو اس کے لیے الا قلیلا مما تحسنون مگر تھوڑا سا حصہ جس کو تم محفوظ رکھو گے پھر آئندہ ان 7 سالوں کے بعد کھیتی باڑی کے لیے ثم یأتی من بعد ذلک پھر ان اگلے 7 سال یعنی 14 سالوں کے بعد آئے گا ایک سال عام فیہ یغاث الناس جن میں لوگوں میں بکثرت بارشیں ہوں گی وفیہ یعصرون اور اس میں وہ انگور کا شیرہ نچوڑیں گے وقال الملک اتونی بھی بادشاہ نے کہا لے آؤ انہیں میرے پاس فلما جاءہ الرسول پس جب آیا قاصد حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس قال ارجع الی ربک یوسف علیہ السلام نے کہا لوٹ جاؤ اپنے آقا کے پاس فاسألہ کہو اس سے پوچھو اس سے ما بال النسوۃ اللاتی کیا حال تھا کیا معاملہ تھا ان عورتوں کا جنہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا تھا ان ربی بکیدہن علیم یقیناً میرا رب ان کے مکر سے آگاہ ہے قال ما خطبکن تو اب ان عورتوں کو بادشاہ کے دربار میں بلایا گیا اور ان سے باز پرس ہوئی پوچھا گیا کیا تھا تمہارا معاملہ اذ راوتن یوسف عن نفسہ جب تم نے یوسف کو پھسلایا مطلب نکالنے کے لیے قلنا آج وہ ساری عورتیں کیا اٹھیں حاشا للہ معاذ اللہ کی پناہ ما علمنا علیہ من سوء ہم ان کے بارے میں کوئی بھی برائی کی چیز نہیں جانتے ہیں قالت امرأۃ العزیز الآن عزیز کی بیوی نے بھی آج کہہ دیا حس الحق آج حق ظاہر ہو گیا انا راودت عن نفسی میں نے ہی اسے پھسلایا تھا وانہ لمن الصادقین اور یہ سچوں میں سے ہے ذالک یہ ساری تحقیقات کس لیے ہوئی لیعلم تاکہ وہ جان جائے عزیز مصر انی لم اخنہ بالغیب کہ میں نے اس سے غائبانہ کوئی خیانت نہیں کی وان اللہ لا یہدی کید الخائنین اور اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کی تدبیر کو چلنے نہیں دیتے یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کیا ہی صابر و شاکر تھے یوسف کہ بادشاہ نے ان کو بلایا 7 سال جیل میں رہے اور وہ نہ نکلے جب تک کہ اپنی پاک دامنی کی اچھی طریقے سے وضاحت نہ ہو گئی اگر میں ہوتا یوسف کے جگہ تو میں بادشاہ کے بلانے پر آ جاتا یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عاجزی ہے لیکن بہرحال اس میں سامان سبق موجود ہے درس موجود ہے کہ ہم لوگوں کو اپنی پاک دامنی اور عزت اور عفت کے حوالے سے ہمیشہ محتاط رہنا چاہیے اور تہمت کی جگہوں سے بھی بچنا چاہیے